بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض اشارے سے نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہو جائے۔ اگر کوئی شخص سر کے اشارے سے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ رہے تو اس کی درجہ ذیل صورتیں ممکن ہیں۔ نمبر 1، یہ کیفیت 24 گھنٹے سے کم رہے، خواہ ہوش و حواس ہو یا نہ ہو، اور بعد میں وہ ان نمازوں کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے تو اس پر قضا لازم ہے، اور اگر اس نے قضا نہ کی تو فدیے کی وصیت لازم ہے۔ نمبر 2، اگر یہ کیفیت 24 گھنٹے سے کم رہی اور اس کے ہوش و حواس بھی بجا رہے لیکن نماز پر قدرت ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں نہ قضا لازم ہے نہ فدیہ۔ نمبر 3، اگر کوئی مریض اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو اور اس حالت پر 24 گھنٹے سے زیادہ گزر جائیں تو خواہ ہوش و حواس بجا ہو یا نہ ہو، اس سے مذکورہ اوقات کی نماز پڑھنا ساقط ہو جائے گا۔ زندگی میں نماز کا فدیہ معتبر نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے عاجز ہو جائے اور اس کے ذمے بہت سی نمازیں قضا ہوں تو جب تک بھی وہ زندہ ہے اس کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا معتبر نہیں ہے، بلکہ اگر قدرت حاصل ہو جائے تو قضا کر لے، اور اگر مرنے سے پہلے تک قضا کا موقع نہ ملے تو فدیے کی وصیت کرے۔ مریض شرائط نماز پوری کرنے سے عاجز ہو جائے۔ جو شخص قبلہ رخ ہونے یا ستر عورت کرنے یا ناپاکی سے پاک ہونے سے کسی وجہ سے عاجز ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکے نماز ادا کر لے، البتہ وقت نماز اور طہارت حدث یعنی وضو یا تیمم کرنا لازم ہے، اور بعد میں اگر وہ شخص صحت مند ہو جائے تو مرض کے زمانے میں پڑھی ہوئی نمازوں کا دہرانا اس پر لازم نہیں ہے۔ مریض نماز کے رکوع اور سجدوں کی تعداد ضبط کرنے پر قادر نہ رہے۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں پہنچ جائے کہ اسے رکعتوں اور سجدوں کی تعداد یاد ہی نہ رہ پاتی ہو اور غشی کی سی کیفیت طاری رہے تو اس پر نماز کی ادائیگی لازم نہیں، تاہم اگر کوئی دوسرا شخص اسے نماز پڑھوا دے تو امید ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ آنکھ اور بہو کے اشارے سے نماز پڑھنے کا اعتبار نہیں۔ اگر کوئی شخص سر کے اشارے سے نماز پڑھنے سے عاجز ہو تو اسے آنکھ یا بہو کے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کے اشارے سے پڑھی گئی نمازیں غیر معتبر ہیں۔ صحت مند شخص دوران نماز مریض ہو گیا۔ اگر کوئی صحت مند شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، درمیان میں اس کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ وہ کھڑے رہنے یا رکوع سجدہ کرنے حتیٰ کہ بیٹھنے پر بھی قادر نہ رہا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طرح بھی بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پوری کرنا ممکن ہو نماز مکمل کر لے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص دوران نماز صحت مند ہو گیا۔ اگر کوئی شخص قیام سے عاجز ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا لیکن دوران نماز اس کا مرض جاتا رہا اور وہ کھڑے ہونے پر قادر ہو گیا تو اب کھڑے ہو کر نماز پوری کرنا اس پر لازم ہے۔ اشارے سے نماز پڑھنے والا تندرست ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، اسی دوران وہ رکوع سجدے پر قادر ہو گیا تو اگر رکوع اور سجدے کا اشارہ کرنے سے پہلے ہی صورت پیش آئی ہے تو رکوع سجدے سے نماز پوری کر لے گا، اور اگر رکوع سجدے کے اشارے کے بعد قدرت ہوئی تو اب اس کی نماز باطل ہو گئی۔ از سر نو رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔
یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ کھڑے یا بیٹھے ہونے کی حالت میں اشارہ کر رہا ہو۔ اس کے برخلاف اگر لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھ رہا تھا، اسی درمیان بیٹھنے پر قادر ہو گیا تو اب اس کی نماز بہرحال فاسد ہو جائے گی اور اسے از سر نو پڑھنی ہوگی، الا یہ کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی قادر ہو جائے تو اب رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ نفل نماز ٹیک لگا کر پڑھنا۔ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی شخص دیوار یا لاٹھی وغیرہ پر ٹیک لگا کر نفل نماز ادا کرے تو بلا کراہت درست ہے، اور اگر بلا عذر ایسا کیا تو مکروہ تنزیہی ہوگا۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا۔ نفل نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں، البتہ اگر بلا عذر بیٹھ کر نفل ادا کی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں ثواب آدھا ملے گا، اور سنن مؤکدہ کو بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ پاگل پن میں نماز کا حکم۔ اگر کوئی شخص مجنون ہو جائے اور یہ جنون کی حالت 5 نمازوں کے وقت کے اندر رہے تو چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرے گا، اور اگر یہ حالت چھوٹی نمازوں کے چھٹی نماز کے وقت تک ممتد ہو جائے تو اب گزری ہوئی نمازوں کی قضا اس پر لازم نہیں۔ بے ہوش کا حکم۔ اگر کوئی شخص مسلسل 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش رہے تو اس پر بے ہوشی کے زمانے کی نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے، البتہ اگر بے ہوشی ایک دن رات کے اندر ہو پھر افاقہ ہو جائے تو گزری ہوئی نماز کی قضا لازم ہے۔ نشے میں مدہوش کا حکم۔ جو شخص شراب، بھنگ یا کسی دوا وغیرہ کے اثر سے مدہوش ہو جائے تو خواہ یہ مدہوشی کتنی ہی لمبی ہو، افاقے کے بعد اسے سب چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرنی پڑے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص لمبی مدت تک سوتا رہے تو بیدار ہونے کے بعد اسے سب نمازیں پڑھنی لازم ہے۔ ہاتھ پیر کٹا ہوا شخص کیسے نماز پڑھے؟ جس شخص کے ہاتھ کہنیوں سے اور پیر ٹخنوں سے اوپر کٹے ہوئے ہوں اور اس کا چہرہ بھی زخمی ہو تو وہ بغیر وضو اور تیمم کے اسی حالت میں نماز پڑھے گا۔ آنکھ بنوانے والے مریض کا لیٹ کر نماز پڑھنا۔ اگر آنکھ بنوانے والے مریض کو باہر مسلمان ڈاکٹر چت لیٹنے کا حکم دے تو ایسا مریض لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت۔ جو شخص مرض یا ضعف کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، یا کھڑے ہونے میں اس کے مرض کے بڑھ جانے یا طویل ہونے کا خطرہ ہو، یا کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہو، یا کھڑے ہونے سے پیشاب کے قطرات خود بخود نکل جانے کا خطرہ ہو، یعنی کپڑا وغیرہ مختصر ہونے کی وجہ سے کھڑے ہونے کی صورت میں سطر کھل جانے کا اندیشہ ہو، تو اس طرح کے اعذار کی بنا پر بیٹھ کر نماز فرض پڑھنا جائز ہے۔ اگر قیام پر قادر ہو مگر رکوع اور سجدہ نہ کر سکے تو کیسے نماز پڑھے؟ اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اپنی بیماری یا ضعف کی وجہ سے رکوع اور سجدہ نہ کر سکتا ہو تو وہ اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم نہیں بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدے کے لیے اشارہ کرے، یہی افضل ہے۔ کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اور پاؤں وغیرہ میں
تکلیف کی وجہ سے زمین پر کسی طرح بیٹھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو تو وہ کرسی یا اسٹول پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جو شخص کسی بھی طرح زمین پر بیٹھ سکتا ہو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا سخت مکروہ ہوگا، اسے زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرنی ہوگی۔ تنبیہ: آج کل اس معاملے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، معمولی بہانے سے لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ انہیں مذکورہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ دوران نماز عذر پیش آ جائے۔ اگر کسی شخص نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی مگر درمیان میں ایسا عذر پیش آ گیا کہ اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پوری کر لے۔ دوران نماز عذر ختم ہو جائے۔ اگر مریض نے بیٹھ کر نماز شروع کی تھی مگر درمیانے نماز اس کا مرض ٹھیک ہو گیا اور وہ کھڑے ہونے پر قادر ہو گئے تو اب کھڑے ہو کر نماز پوری کر لے۔ بیٹھ کر تکیہ یا میز پر سجدہ کرنا: جو شخص رکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے بیٹھنے کے بعد تکیہ، میز یا تیپائی پر سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اگر ان چیزوں پر سجدہ کر لیا تو اصل میں سجدے کی ادائیگی سر جھکانے سے ہو جائے گی۔